سلام علی جسم المصطفى ونسل المصطفى وأصل المصطفى ووصل المصطفى والصلاة والسلام على عينين المصطفى ووجهين المصطفى وشفتين المصطفى ورجلين المصطفى ورجلين المصطفى ومسنين المصطفى والصلاة والسلام على مكة المصطفى ومدينة المصطفى وروضة المصطفى ورياض المصطفى ببركة إن الله
اللہ المکنون وسر اللہ المسنون عالم ما کان و ما یکون حضور مدنی تاجدار حضور تاجدار ختم نبوت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حضور سنی حنفی غلاموں اور پردے کے اندر ایمپلیفائر کے ذریعے ہماری مائیں ہماری بہنیں جہاں تک ہماری آواز ان کی سماعتوں سے ٹکرا رہی ہے، کریم آقا کے لجپال آقا کے غیور غلاموں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ آج آپ تمامی احباب کے علم شریف کے اندر ہے، سب سے پہلے تو آپ تمامی احباب کو دن کی عطا گرانیوں سے صمیم قلب سے عید الاضحیٰ میری طرف سے مبارک۔ بعد از مبارکباد عید الاضحیٰ قرآن کریم فرقان حمید کی آیات بینات سے اپنی اس بزم کا آغاز اس انداز میں کیا کہ مختصر سمت ہے، اس کے اندر ہم نے اپنے موضوع کو بھی سمیٹنا ہے اور عوام کا بھی خیال رکھتے ہوئے، کیونکہ جو ٹائم گزرتا جا رہا ہے اور گرمی اپنا جوبن دکھاتی جا رہی ہے، چونکہ ہمارے پاس جگہ اتنی میسر نہیں ہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کا محض کرم ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر عنایت ہے کہ دور دور سے لوگ اس لیے نہیں آتے کہ جہاں پہ ہم جلدی نماز پڑھ کے جائیں گے، بلکہ وہ اس غرض سے آتے ہیں کہ کوئی ہم سے پیار کرتا ہے کیونکہ ہم محمد رسول اللہ سے پیار کرتے ہیں، اس کی وجہ سے لوگ دور دور سے آتے ہیں۔ قرآن کریم فرقان حمید کی آیات بینات سے اپنی وزن کا آغاز کیا۔ خالق لم یزل نے اعلان فرمایا، اے میرے محبوب اپنے غلاموں میں اعلان فرما دے، قل ان صلاتی و نسکی ومحیای و مماتی للہ رب العالمین۔ محبوبہ پیاریان اعلان فرما دو کہ اللہ کریم ارشاد پاک فرماتا ہے، قل اے میرے محبوب اعلان فرما دو، ان صلاتی فرمایا میری تمام نمازیں و نسکی اور میری قربانیاں و محیای اور میرا اس دنیا کے اندر آنا و مماتی اور میرا اس دنیا سے رحمت فرما جانا یا وصال پر انوار پر جانا للہ رب العالمین، اللہ کے لیے ہے جو تمام جہان کا پالن ہار ہے۔ چونکہ آپ نے متعدد بار جمعۃ الوداع سے لے کے پچھلے جمعوں تک آپ نے تمام کے اوپر شان ابراہیمی بھی قرآن و حدیث کی روشنی میں سماعت فرمائی اور حضرت سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم آپ کی پیدائش، آپ کا پروان، آپ کا بچپن اور پھر اللہ کی طرف سے جو حکم ہوا جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، وہاں تک آپ نے سماعت فرمایا۔ آج عید الاضحیٰ کے موقع پر وہ وقت، وہ آن، وہ سمتیں، وہ گھڑیاں کہ جس کے اندر چشم فلک نے دیکھا اور زمین نے دیکھا، عالم ملکوت جبروت چرند پرند و نباتات و جبات آج حیرت انگیز نظر سے دیکھ رہے ہیں کہ جناب حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم جب انبیاء حضرت ابراہیم کے انداز سے اپنے لحد جگر نور نظر حضرت سیدنا اسماعیل علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ کی راہ کے اندر قربان فرما رہے ہیں۔ بابا سے بلند رکھو سبحان اللہ، اللہ سبحان اللہ نے اچھا کیوں تک پڑھی ہے قرآن کی، اچھا کیوں سبحان اللہ۔ امام الانبیاء نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، خالق لم یزل نے قرآن کے اندر اعلان فرمایا، اے میرے رسول محبوبہ واللہ یاسر فمالے آئے مازا عبد قادر علیہ علم نشرح کے سینے والے آئے اپنے غلامہ میں چلا فرماتے ہیں، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب
غریب قربانی کا تذکرہ آتا ہے اے میرے اللہ اس قربانی سے کیا مراد ہے تو خالق لم یزل نے اعلان فرمایا کائنات عالم کے اندر اس سے بڑھ کے کوئی بھی قربانی اور دے نہیں سکتا وہ کون سی قربانی ہے اللہ کے نبی نے اعلان فرمایا سلامت رکھن لئی اللہ کے نبی حضرت جناب ابراہیم خلیل اللہ نے اپنے بیٹے اسماعیل کو اللہ کی بارگاہ میں ذبح کر کے عطا فرمائی ہے اے میرے اللہ اور بھی بڑی قربانیوں کا تذکرہ نہیں اور بھی بڑی قربانیوں کا ذکر آتا ہے اس قربانی کو تو نے دنیا بلکہ قیامت کی صبح تک روزے روشن فرمایا اللہ کو نبی نے اعلان فرمایا پوچھے یا رسول اللہ من ہوا مدافی یا رسول اللہ یہ قربانی کیا ہے تو اللہ کے نبی نے اعلان فرمایا کہ قربانی دے رہے میری اور میرے چھٹے حضرت ابراہیم اسماعیل کی سنت ہے یا رسول اللہ کون سی سنت ہے جو خالق لم یزل کی دنیا تک اس کو جاری فرمایا تو اللہ کے نبی نے اعلان فرمایا کہ وہ سنت ہے جو حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے اسماعیل کو اللہ کی بارگاہ میں قربان فرما دیا اس میں جو اب وہ وقت آ گیا جس آج جس ساعت جس لہجہ جس گھڑی ہم بیٹھے ہیں یہ وہ وقت ہے کہ جناب حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والتسلیم آپ کو آپ کے والد محترم حضرت جناب ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم وہ آپ کو لے کے اللہ کی بارگاہ میں قربان کرنے کے لیے لے کے جا رہے ہیں اب یہاں پہ فلسفہ قربانی کچھ یوں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم ایک طرف باپ ہے ایک طرف بیٹا ہے سبحان اللہ پردہ اچھا توڑا سبحان اللہ نہ کہنے کی وجہ میں کوئی نہیں پتا اچھا کہ ادھر سبحان اللہ اچھا کہہ کے ذرا نہ دسو کہ ایسے تھے بیٹھے ہیں اللہ نے نبی کا تذکرہ سن رہے ہیں کیوں ذرا سبحان اللہ جناب حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم ان کا مشورہ جو اپنی بیوی سے ہوا میں آپ کو فلسفہ سمجھا رہا ہوں کہ قربانی ہے اسماعیل کے اندر ایک باپ کا مقام و مرتبہ بھی ہے ایک ماں کا مقام و مرتبہ بھی ہے ایک بیوی کا مقام و مرتبہ بھی ہے ایک شوہر کا مقام و مرتبہ بھی ہے اور ایک اولاد کا مقام و مرتبہ بھی ہے اور اولاد میں سے بیٹے کا کردار ہاں جی بیٹے کا کردار اور بیٹے کی قربانی اللہ کی بارگاہ میں اور اللہ کے رسول کی بارگاہ میں کہ انہوں نے حضرت ابراہیم کو باپ سمجھا یا نبی سمجھا باپ سمجھا کہ نبی سمجھا جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے متعدد بار خان کے اندر دیکھا آپ کو پہلا مشورہ جس سے دیا اس کا نام حضرت اسماعیل ہے آپ ان کو لے کے کعبۃ اللہ کے اندر تشریف فرما ہوتے ہیں آپ کو اس جگہ پہ کعبہ نصب شدہ ہے کعبہ تعمیر ہے یہاں پہ آپ نے اپنے بیٹے
قربان کروں. اگر نہ یہاں پہ صرف قربان کے لفظ ہوتے مولویوں نے کہنا تھا ہاں جی انہوں نے کیا کہا تھا کہ آپ کو میں یہاں سے نکالنے لگا ہوں پھر کچھ اور ترتیب ہو سکتی ہے. نہ انہوں نے کہا ڈائریکٹ کہ اللہ فرما رہا ہے کہ اسماعیل کو ذبح فرماؤ. ہاں جی حضور نے فرمایا نا عالم الذبیح ہے میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں. یا رسول اللہ کون سے 2 ذبیحے ہیں؟ آپ نے فرمایا ایک میرے ابا حضور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے میں حضرت جناب سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم. فرمایا میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں. حضور نے فرمایا کہ حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ حضور نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مشورہ فرمایا میرے بیٹا لفظ جی میرے بیٹا میں نے خواب کے اندر دیکھا اللہ کا حکم ہوتا ہے یار کیسا منظرہ کیسا گزرا مشورے پہ غور فرمایا کہ میں نے خواب کے اندر دیکھا میرے بیٹا اللہ مجھے خواب کے اندر فرما رہا ہے اگر میں اپنے خواب نہ ہوتا پھر بھی مولویوں نے 24 صدی کے ملا نے کہنا تھا کہ حضرت جناب ابراہیم کی طرف ڈائریکٹ تبدیلی نہ کروں گی. حضرت جبریل آئے ہیں فرمایا نا یہاں پہ رب نے یہ ثابت کرنا تھا دنیا دار کی خوابیں اور ہوتی ہیں اور حقیقت پروردگار کی خوابیں اور ہوتی ہیں اور خلیل پروردگار کی خوابیں بھی اور ہوتی ہیں. یہ ثابت کروانا تھا ورنہ یہ انجیٹیپ لے کے نامنے والے مولوی یہ دیکھ چاہتے انہوں نے کہنا تھا کہ جناب حضرت سیدنا جبریل وحی لے کے آئے کہ اپنے بیٹے کو جمع کرو. نا پتہ چلتا ہے نبیوں کا سونا بھی اور ہوتا ہے نبیوں کا بیٹھنا بھی اور ہوتا ہے نبیوں کا کھانا پینا بھی اور ہوتا ہے نبیوں کا جلوہ سراغ ہونا بھی اور ہوتا ہے. اور پھر جناب ابراہیم کا یہ مقام ہے خلیل اللہ کا یہ مقام ہے پھر حضرت خلیل اللہ کا مقام مرتبہ یہ ہے کہ پھر حبیب اللہ کی عظمت و شان فرمایا کہ جی بیٹا میں نے خواب کے اندر دیکھا. اب ذرا بیٹے کا اندازہ لگاؤ. ہاں جی اگر کوئی ہوتا نا بیٹا 14ویں صدی کا وہ ابا حضور پہلے تو دسو کہ خواب کا ٹیم کی سی. دوسرا ہے کہ جی چلو مفتی صاحب تو جا کے پوچھ دیں خواب کی تعبیر کی ہے. نا ان کو پتا تھا کہ خواب دیکھنے والا میرا ابا ضرور ہے لیکن اللہ کا خلیل ہے. وہ ڈیلی سبحان اللہ نے کیوں اچھا سبحان اللہ. آپ نے فرمایا میرے ابے حضور اللہ کریم نے کیا حکم جاری فرمایا. آپ نے فرمایا میں نے خواب کے اندر دیکھا کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں. آپ نے یہ نہیں کہا کہ ابا ذرا غور کر لیں ابا ذرا اس کے اوپر اور بھی دیکھ لیں شاید پھر بھی خواب آ جائے. پھر آپ اللہ کے نبی ابھی کا انتظار فرمائے. نا قرآن نے بھی کھول کے لکھا حدیث نے بھی کھول کے لکھا ایمان کی اتباع نے بھی کھول کے لکھا. آپ نے فرمایا ابا حضور اللہ کا جو حکم ہے وہ حکم جاری کرنا آپ کا کام ہے. انشاءاللہ بالعزیز آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے. اس کے بعد جناب حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنی بیوی حضرت مائی حاجرہ سلام اللہ تعالی علیہا آپ سے مشورہ کرنے کے لیے تشریف فرما ہوتے ہیں. فرمایا میری بیوی میں نے خواب کے اندر دیکھا ہے کہ میں اپنے لگتے جی نور نظر حضرت سیدنا اسماعیل کو اللہ کی راہ کے اندر ذبح کرتے ہوئے قربان کر رہا ہوں. میں قربان جاؤں اسماعیل حاجرہ کے مقدر پر میری نسل قربان ہو جائے. مائنہ حاجرہ کے مقدر پر حضرت حاجرہ فرمانے لگی اور میرے سردار جس رابطے سے 80 سال کی عمر میں مانا گئے وہ جو رب عطا کرنے والا ہے آج وہی رب مانگ رہا ہے. تو پھر حاجرہ بھی اسی میں راضی ہے جس میں رب کا خلیل بھی راضی ہے اور رب قدیر بھی راضی ہے. اے مائیں جی بیٹے کا کردار بھی ماں کا کردار جب آپ کو تیار کیا گیا اللہ اکبر. کیا کوئی پارک میں وہاں پہ کھیلنے
کو بھی سلام صبر حجرہ کو بھی ہم سلام پیش کرتے تھوڑا صبر ہے یار دسو ایک ماں دے سامنے اور ایڈا سونا پتر ہاں رأيت رجلا زاهرا الوداع مليك الوجه لم تعد شجرا ولم تزر به سالا وسيما كسيما نسيما جسيما في عينيه تاج في عنقه وقف أطول لا طويل لا قصير في لحيته منور قلمه أمما فزه جسيما شكره لبية دونه سمدية صفاته سبية فجعله مردية لونه مليم مجهول اے حضور دا چہرہ اور حضور برگاہ بالکل حضرت اسماعیل دا چہرہ اللہ دے نبی دے غلاموں سینکڑوں محدثین نے لکھا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے چہرے کے اندر مدنین تاجدار نور چمکتا نظر آ رہا تھا کتنے سوڑے ہونے تھی جب بھی حسن تھا ان کا ہے جلوہ نما اور موالے گیا کیا ہوگا ہر کوئی فدا میں ہے بن دے اس جگہ پہ پہنچے سنگلاخ پہاڑوں کے اندر سنگلاخ وادیوں کے اندر ہیں ایک پتر ہے ایک پیروے ہیں ایک بیٹا اور ایک باپ اور دنیا کی کوئی چیز موجود نہیں ہے تو آسمان بھی رشک کر رہا ہے بلکہ حضرت امام یوسف نبانی نے تو کمال کے انداز میں لکھا آپ نے فرمایا اس قربانی پہ چشم فلک دہنگ رہ گیا آسمان دہنگ رہ گیا ایڈا بڑا امتحان ہے اے کوئی نکی گل نہیں ہے ہاں جی اور اس دور چاہ کا اندازہ لاؤ ذرا ایک بکرا جو ہے نا بکرا یہ ویڈیو آپ نے دیکھی پچھلے سال کی ویڈیو میرے پاس اس سے بھی پچھلے سال کی کہ جب مالک سے بکرے کو جدا کیا جا رہا ہے تو وہ رو رہا ہے دیکھیے ویڈیو جی کس کے سارے نے دیکھیے سوشل میڈیا ہر بند وہ تارے مار مار کر رو رہا ہے میں نے کہا ہے عقل کے اندر وہ حضرت اسماعیل کی قربانی کی یاد تازہ کرنے والا جانور بکرا اگر مالک سے جدا ہوتا ہے تو اس کے صبر کی انتہا ختم ہو جاتی ہے تو اس کا صبر کا اندازہ لگانا کوئی جانور نہیں ہے اپنا نور لہد جگر اپنا سونا پتر پتر جڑا 80 سال کی عمر چاہتا کیتا ہوا ہو گئے وہ دن چھدائی دے وچ حضرت ابراہیم تو کی حال ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بیٹا وقت آ گیا انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے اللہ فرما رہا ہے کہ حکم پورا کرو حکم پورا کرو جس وقت نا حکم پورا کرنے کے لیے آئے نا اب سنیں جی بیٹے کا کردار بہت 14ویں صدی جو بیٹے ہو ہاں جو تسی ماں تے پیو نو کہنے تو ہمیں تو پتہ ہی کوئی نہیں اولاد پہ بدبختی کو علماء نے لکھا پہلا دن کب شروع ہوتا ہے میں بولا جس دن وہ اپنے بڑے بات سے کہتے ہیں ابا تو ہمیں تو پتہ ہی کوئی بیٹے ہو ہاں ابا تو ہمیں پتہ ہی کوئی نہیں اے بدبختی کو اولاد کے لیے پہلا دن ہوتا ہے فرمایا کہ جب بیٹے کا کردار ذرا سنے جی سنے قلم سے جو لکھا گیا جناب حضرت اسماعیل علیہ السلام نے باپ کی نظروں میں نظریں ڈالی فرمایا اور میرے ابا حضور چھری بھی بڑی تیز ہے رسی سے آپ مجھے باندھ دے تاکہ میں تڑپوں نہ تاکہ میں تڑپوں نہ کہا بیٹا تڑپنا کیوں ہے فرمایا میں چھری کی وجہ سے تڑپ نہیں رہا اگر میں تڑپوں گا میرا خون نکلے گا آپ کے کپڑوں پہ لگ جائے گا بسو یار یہ تو تعریف کا قلم رک نہیں جاتا یہ تو بڑے بڑے علم رک نہیں جاتا
ترقی کا رک نہیں جاندیا فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آپ کے ہاتھ پاؤں کو باندھ دیا گیا اللہ اکبر جب آپ کے ہاتھ پاؤں کو باندھا گیا بیٹے نے کہا اب وہ دوسری بات بھی سنیے گا لوگوں نے کہنا تھا صحیح بات نہیں کر رہا ہوں، انہوں نے کہنا تھا ہاں جی انہوں نے جب ذبح کیا نا تو پھر آنکھیں بند تھی نا تو جب کوئی کو دیکھا کہ جی بیٹا ذبح ہوا ہے کہ نہیں ہوا پھر چھری تیز تھی کہ نہیں کیونکہ مولوی تحقیقہ میں چھری نکل دینا جی مناظرے میں چھر لیکن اب پٹی باندھ کے یہ بتایا کہ انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں حضرت جناب اسماعیل علیہ السلام و تسلیم کی برکت میں چھری چڑھا آج تاکید کے میدانوں میں جا کے دیکھو آج علم کے میدانوں میں جا کے دیکھو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت الشاہ امام محمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان اور سنیاد شہنشاہ سنیاد تاجدار بریلی تاجدار فرماتا ہے کہ جس وقت حضرت ابراہیم نے چھری چلائی تو آپ نے پھر کنڈیشن میں اپنے بیٹے کو ذبح فرما دیا تھا اللہ نے یہ دیکھا اللہ نے فرمایا او ابراہیم تو بھی پاس ہو گیا ہے اور اسماعیل تو ڈبل کامیاب ہو گیا ہے اللہ نے سخت آدر جاری فرمایا حضرت جبریل کو اے جبریل سدرتیا بلندیا چھت میرے معبود میرے خلیل دی بارگاہ چلا جا اے اللہ کی لے کے جائے فرمایا دے خدا نہیں ہے کہ آج میرا خلیل اللہ سے کیے ہوئے وعدے میرے کامیاب ہو چکا ہے جناب حضرت جبریل امین فرماتے ہیں میں اتھو سدرۃ المنتہا تو استبل دے اندر استبل تو جا کے میں اٹھوئے کر دمبا یا دمبا نوائب جانور کو میں نے اٹھایا فرمایا جتنی رب قدیر میں مجھے طاقت عطا فرمائی ہے ساری طاقت کو میں نے استعمال فرما کے جس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام و تسلیم کی برکت کے اوپر حضرت جناب خلیل اللہ چھری چلا رہے تھے میں نے نیچے سے اسماعیل کو نکال کے دمبے کو پیش فرما دیا دمبے کو پیش فرما دیا ہاں جی فرمایا کہ جس وقت دمبے کو پیش کیا جب حضرت خلیل اللہ نے آنکھوں سے پٹی کھولی نا وہ لوگوں تقریباً کوئی نا 72 کے قریب مفسرین اکرام فرماتے ہیں اور میں نے نا اپنی تحقیق کے مطابق میں نے پڑھا میں نے کہا یار کہ وہاں پہ کیا انداز ہوگا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ سوچ کے پٹی نہیں کھولی کہ میرا بیٹا ہے یا نہیں ہے ہاں جی کیا نیچے دمبا ہے یا کیا ہے نا انہوں نے اپنے بیٹے کو ذبح فرما دیا تھا آپ نے جب پٹی کھولی نا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام و تسلیم کنارے پہ تھے اور آپ کی جگہ پہ کا دمبا ذبح ہو چکا تھا دمبا ذبح ہو چکا تھا آج اسی قربانی کی یاد ہے دین اسلام جو ہے نا دین اسلام یہ قربانیوں پہ کھڑا ہے سمجھ آتی ہے آپ ہاں آج اگر کوئی شخص نے دین کی ترجمانی کرنا نہیں جانتا ہاں اگر وہ دین کی ترجمانی کرنا نہیں جانتا یا وہ دین کی خدمت کرنا نہیں جانتا ایک بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں بہت بڑے اچھے عالم دین صوفی بزرگ تھے برکت علی قادری صاحب نام سنا آپ لوگوں نے صوفی برکت علی
ان سے کسی نے پوچھا آپ سے کہ دین اسلام قربانی کی پہلی منزل کون سی طے فرماتا ہے؟ پہلی منزل آپ نے فرمایا کہ دین اسلام پہلی منزل جو ہے نا وہ خوشیوں کو چھین لیتا ہے. بیٹھے ہو تسی؟ ہاں جی. صوفی صاحب فرماتے ہیں خوشیوں کو چھین لیتا ہے. انہوں نے فرمایا کہ کس طرح سے؟ انہوں نے نا جو سوال پوچھنے والا تھا تو وہ مولوی تھا. انہوں نے کہا کہ جی میری بات سنیں. انہوں نے کہا جی سنائیں. انہوں نے کہا جی کتنے سال ہو گئے امامت خطابت کرتے؟ انہوں نے کہا جی کہ تقریباً میرے کچھ 17-18 سال سے اوپر ہو چکے جی خطابت کرتا ہوں. آپ نے فرمایا جب سے دین کے ساتھ ریلیٹ ہوا ہے گھر کتنی عیدیں گزاری ہے؟ صوفی برکت علی قادری صاحب نے رسالے کے اندر لکھی ہے جواب. ان کا گھر کتنی عیدیں گزاری؟ انہوں نے کہا حضرت جب سے عالم دین بنا گھر کوئی عید ہوئی نہیں. انہوں نے کہا کدھر ہوئی؟ انہوں نے کہا اللہ دے گھر چوئی ہے. انہوں نے کہا کتنے ہوئی ہے؟ انہوں نے کہا جتنے ڈپٹی لگی دی سی جی اتھے ہی عید کیتی ہے. عید کیتی اتھے عید کیتی. انہوں نے فرمایا دس ہے تو تے ایک ادنا سا عالم دین کے ساتھ ریلیٹڈ ہے مسجد کا امام و خطیب ہے. جب تیری خوشی چھین لی ہے دین اسلام نے اس سے بڑا اور کوئی نہیں سکتا. دین اسلام آزماتا بھی ہے البتہ بھی عطا فرماتا ہے شان بھی عطا فرماتا ہے. یہ صوفی صاحب نے ہاں جی دین اسلام قربانیوں کی تعمیر ہوا ہے. بس یہ آخری بات. اور قربانیوں کی اگر تہ میں جا کے دیکھو نا تو شروع سے نبیوں کی قربانیاں نبیوں کے بعد حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی خود ذاتی قربانیاں اور پھر حضرت امام علی مقام امام حسین کی عظیم قربانی. اے لوگوں جامع مسجد مسجد کے اندر بیٹھنے والوں 14ویں صدی کے لوگوں کی باتوں میں نہ آنا. ہاں جی باتوں میں نہ آنا. عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگوں. کبھی غیر کی باتوں میں نہ آنا لوگوں. ہم سلام حضرت فاطمہ کو بھی پیش کرتے ہیں. ہم سلام حضرت سیدہ ہاجرہ کو بھی پیش کرتے ہیں. ہم سلام مولا حیدر کرار کو بھی پیش کرتے ہیں.